معاملہ طول پکڑے گا یا اب جائیں گے ڈپلومیسی کی طرف؟ میرا خیال ہے ڈپلومیسی کی طرف جائیں گے. ترکیہ نے بھی اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے اور کہا ہے, ان کے وزیر خارجہ کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ ان کی بات ہوئی ہے ایرانی وزیر خارجہ سے اور پاکستانی ہم منصب سے, تو وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ مزید آگے ایسکلیشن نہ ہو, یعنی بڑھاوا نہ ہو. ہمارے دفتر خارجہ کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم نے ایران اور ایرانی عوام کو ٹارگٹ نہیں کیا ہے, ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے جو پاکستان میں مسلح کارروائیوں میں ملوث ہیں, اور پھر یہ کہ ہم جو ہے وہ مزید بڑھاوا نہیں دینا چاہتے. یہ جو دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایسکلیشن کی طرف نہیں جانا چاہتے, یہ بہت اہمیت کا حامل ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس میں دونوں ہی کا نقصان ہے. اگر بڑھاوے کی طرف جائیں گے, ایران اور پاکستان کی اگر جب خلش بڑھتی ہے اور یہ ایک محدود سی جنگ بھی ہو جائے یا اسکرمشز بڑھ جائیں, لیکن معاشی تعلقات کا انقطاع یہ نہیں ہوا. وہ تو آج بھی ٹرکس گئے ہیں پاکستان سے چیزیں لے کر, اجناس لے کر, اور وہاں سے بھی چیزیں لے کر, پیٹرولیم مصنوعات لے کر آئے ہیں. میں نے یہ خبر جو ہے میڈیا میں دیکھی ہے, تو وہ تو تجارت تو جاری ہے اور اچھی بات ہے, کیونکہ ابھی ہم نے تو دیکھا تھا کہ پاکستان چابہار میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پارک قائم کرنے جا رہا ہے, اور میں نے تہران ٹائمز دیکھا جو ان کا مین اخبار ہے, اس میں انہوں نے ہائپ نہیں دی پاکستان کے اٹیک کو. صرف ان کا جو ایک رسمی بیان ہے کہ پاکستان کے چارج ڈی افیئرز کو بلا کر پروٹیسٹ کیا گیا, وہ انہوں نے چھاپا ہے. ایرانی میڈیا نے اس کو ہائپ نہیں دی ہے, تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے اٹیک کیا ہے تو ادھر سے کوئی نہ کوئی جواب تو آنا ہی تھا. ہماری قوم کے جذبات بھی یہی تھے, اس کی ترجمانی حکومت نے قوم کے جذبات تو یہی ہیں, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے علاوہ کسی اور کا آپ کے نظر سے گزرا رد عمل اس معاملے پر تبصرہ؟ جی, جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے بھی بہت محتاط بیان دیا ہے. انہوں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ایران نے ایسا کیوں کیا, اب دونوں ملکوں کو جو ہے اس پہ بات چیت کرنی چاہیے. سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں, خود نون لیگ کے بھی کسی لیڈر کا میں نے ایسا ہی بیان دیکھا ہے. تو اچھی بات یہ ہے کہ دونوں جو ممالک ہیں ایک دوسرے سے بات چیت کریں, کیونکہ پاکستان اگر انگیج ہوتا ہے ایران کی طرف تو ہمیں انڈیا سے بھی تو خطرہ ہے نا. ٹو فرنٹ تو نہیں افورڈ کیا جا سکتا. ایران بھی جو ہے اس کو اسرائیل کی طرف سے خطرہ ہے, اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو آپریشن کیا ان گروپس کے خلاف کیا ہے, عراق میں, شام میں, بلوچستان میں, جو اسرائیل کی مدد سے ہمارے خلاف کام کر رہے تھے, ہمارے خلاف کارروائیاں کر رہے تھے. وہ پاکستان کو سے زیادہ الزام جو ہے وہ اسرائیل فنڈڈ گروپس کو دے رہے ہیں. تو ایک محتاط رویہ ان کا بھی ہے اور محتاط رویہ ہمارا بھی ہے. بہتر دونوں کے لیے یہی ہے, کیونکہ اس سے تو فائدہ یا اسرائیل کو ہوگا یا انڈیا کو ہوگا. پاکستان کمزور ہوتا ہے تو انڈیا کو فائدہ ہے, ایران کمزور ہوتا ہے تو اسرائیل کو فائدہ ہے. تو دونوں کا مفاد اسی میں ہے کہ بات چیت کریں اور ایک میکانزم طے کر لیں کہ کس طرح ان گروپوں کو, جو عسکریت پسند گروپ ہیں, کبھی ادھر کارروائی کرتے ہیں کبھی ادھر کارروائی کرتے ہیں, ان کو کیسے ایریڈیکیٹ کرنا ہے, ختم کرنا ہے یا ان کو کمزور کرنا ہے, اور کہ یہ ایسی کارروائیاں نہ کر سکیں جس سے معصوم شہری جو ہیں اس کا نشانہ بنتے ہیں, ہدف بنتے ہیں. میرا خیال ہے پاکستان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس نے بھی بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. تمام لوگ ایک تو متفق ہو گئے اپنے قومی مفاد میں, تمام قوم لگ رہا ہے یونائٹڈ ہے, جو کہ پولیٹیکلی پولرائزڈ ہے, لیکن نیشنل ایشو کے اوپر تمام لوگ جو ہیں متحد ہیں. کیبنٹ میٹنگ بھی اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ بھی ایران کے پرسپیکٹو میں ہو رہی ہیں, اس پہ سب سے پہلے بات ہوگی, لیکن کیا الیکشنز بھی انڈر ڈسکشنز آئیں گے اس سچویشن میں؟ اور یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کا یہ پاور شو کتنا متاثر کن لگا, ان کی گفتگو منہ دکھائی کیسی لگی آپ کو؟ پہلے نواز شریف کے جلسے کی بات کر لیتے ہیں. حافظ آباد میں جو جلسہ تھا, حافظ آباد چھوٹا سا شہر ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ کوئی بہت بڑا جلسہ تو متوقع نہیں تھا, لیکن 8-10 ہزار کا ایک ریزنیبل کراؤڈ تھا وہاں پر. اور اس میں اہم بات مجھے یہ لگی کہ نواز شریف نے پہلے تقریر کی اور آخر میں مریم نواز نے کی. انہوں نے اشارہ کیا کہ پہلے یہ میں کروں گا پھر یہ کریں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ میسج دینا چاہتے ہیں لوگوں کو, اپنے سپورٹرز کو, کہ اب لیڈر جو ہیں بڑی وہ مریم نواز, کیونکہ آخری تقریر جو ہوتی ہے سب سے بڑے لیڈر کی ہوتی ہے, تو وہ ان کی جو جانشین ہیں یا پارٹی کی جو لیڈر ہیں اب وہ مریم نواز ہیں, تو وہ ان کو پروموٹ کیا انہوں نے. نواز شریف کی تقریر بہت مختصر تھی, اور انہوں نے دونوں نے آج مریم کی جو اوکاڑا میں تقریر تھی اس میں بانی پی ٹی آئی کا بہت ذکر تھا, اور یہ کہا بھی گیا کہ وہ 80-90% انہی کا ذکر کرتی رہی. آج ایسا نہیں تھا, آج صرف وہ کہتی رہی وہ 28 مئی والے ہیں, یعنی ایٹمی دھماکے کیے تھے, 9 مئی والے نہیں ہیں, جو اشارہ جو 9 مئی کے واقعات کی طرف تھا. اور نواز شریف کی تقریر میں کوئی ایسا ذکر نہیں تھا بانی پی ٹی آئی کا, نہ مریم کی. تو انہوں نے صرف اپنے اور انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی, صرف یہی کہا کہ میری اگر حکومت پہلے نہ جلدی جاتی
تو حالات مختلف ہوتے، پاکستان بہتر حالات میں ہوتا. تو اس سے ایک بات انہوں نے کی مریم نے کہ 200 یونٹ بجلی کے ہم مفت دیں گے. تو بھئی پہلے ہی 9,000 ارب روپے کا خسارہ ہے بجٹ میں، تو اب اگر 200 یونٹ بجلی کے مفت دیں گے تو پھر یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ بلاول بھی کہہ رہے ہیں ہم 300 یونٹ مفت دیں گے، وہ کہہ رہی ہیں 200 یونٹ مفت دیں گے. تو پہلے ہی معیشت جو ہے ہماری ڈاماڈول ہے اور قرضے مانگ آدھا، یعنی جتنا ہمارا خرچہ ہے اس سے آدھی آمدن ہے حکومت کی. تو یہ اس طرح کے وعدے الیکشن میں ہی ہو سکتے ہیں. تو باقی بات یہ کہ جو میٹنگ ہوگی کیبنٹ کی، ظاہر ہے الیکشن آ رہے ہیں تو بہت بڑا ایونٹ ہے، اس پہ بات ہوگی اور ایران کے ایشو پہ بھی ہوگی، اور دیکھیں گے انتظامات اب تک جو ہوئے ہیں، جو مسائل جیسے رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بیلٹ پیپر چینج ہونے سے مسائل ہوں گے، کاغذ کی بھی شارٹیج ہو سکتی ہے کہ کاغذ ہی اویلیبل نہیں ہے اور اس طرح کے. تو ان سب باتوں پہ غور ہوگا، اور سیکیورٹی ارینجمنٹ کیسے کرنے ہیں، خاص طور سے اب جب کہ ایران کے ساتھ ٹینشن ہے اس وقت تک، جب تک یہ ریزالو نہیں ہوتی تو سیکیورٹی ارینجمنٹ کو کیسے مینیج کیا جائے گا. ایک طرف ہم نے کے پی کے حوالے سے مولانا کا موقف سنا، پھر بلوچستان میں یہ حالات ہوں تو کیا صوبوں میں التوا کے بھی آپشن ہو سکتا ہے زیر غور عدنان صاحب؟ جی یہ کچھ حلقوں میں تو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر بیلٹ پیپرز کا مسئلہ ہوا تو کچھ حلقوں میں جہاں پہ بیلٹ پیپرز کے نشانات چینج ہو رہے ہیں سیکیورٹی سچویشن میں مجھے نہیں لگتا کہ اتنا بڑا ایشو ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی حالات خراب رہے ہیں، زیادہ بھی خراب رہے ہیں. سیکیورٹی سچویشن تو نہیں. ہاں اگر ایران کے ساتھ ٹینشن بڑھ جاتی ہے پھر تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ لیکن امید تو یہی ہے کہ ٹینشن بڑھے گی نہیں اور اسکرمشز جو ہیں نہیں ہوں گی. جہاں تک بات پہنچ گئی ہے یہیں پہ رک جائے گی، کیونکہ دونوں ملکوں کا مفاد اسی میں ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ سیکیورٹی سچویشن کی. ایک ہمارے بڑے جرنلسٹ ہیں نامور، وہ البتہ جب ہوا بھی تیز چلتی ہے تو لگتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ الیکشن ملتوی کر دو، ہوا بڑی تیز چل رہی ہے.